ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خاموش سے گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جہاں دو بھائی رہتے تھے، شیرو اور اس کا چھوٹا بھائی احمو۔ احمو اپنی چالاکی اور بہادری کے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھا اور لوگ اس کی عقل مندی کی بہت تعریف کرتے تھے۔ بڑے بھائی گلشیرو کو اپنے چھوٹے بھائی پر بہت فخر تھا اور وہ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ لیکن اس جنگل میں ایک خطرناک چڑیل رہتی تھی جس کا نام ٹلر تھا۔ ٹلر چڑیل رات کے وقت جنگل میں بھٹکنے والے مسافروں کو اپنے جادو سے قید کر لیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ ٹلر کے خوف سے رات کے وقت کبھی بھی جنگل میں جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن گلشیرو کو قریب کے گاؤں میں ایک ضروری کام کے لیے جانا پڑا۔ اسے رات ہونے کا خطرہ تھا۔ احمو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر میں جلدی واپس نہ آ سکا تو تم میرے لیے فکر مند نہ ہونا۔ تم یہاں رہو اور گھر کا خیال رکھو۔ شام کا وقت ہو چکا تھا لیکن گلشیرو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ احمو فکر مند ہو گیا اور سوچنے لگا کہیں ٹلر چڑیل نے اس کے بھائی کو نہ پکڑ لیا ہو۔ احمو نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کی تلاش میں جنگل میں جائے گا، چاہے خطرہ کچھ بھی ہو۔ احمو جلدی سے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں درختوں کے سائے اور ہوا کی سنسناہٹ نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا۔ اچانک ایک گہری ہنسی سنائی دی۔ ایک اور بہادر آیا ہے۔ یہ ٹلر چڑیل کی ہنسی تھی۔ احمو نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے املی کے درخت کے پاس ایک چمکتا ہوا جادوئی دائرہ دیکھا جس میں گلشیرو قید تھا۔ ٹلر چڑیل اپنی لمبی لمبی انگلیوں سے احمو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اب تم بھی اپنے بھائی کی طرح قید ہو جاؤ گے۔ لیکن احمو گھبرانے کی بجائے مسکرایا اور بولا، سنو ٹلر چڑیل، میں تمہیں ایک مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم جیت گئی تو ہم دونوں تمہارے غلام بن جائیں گے، لیکن اگر میں جیت گیا تو تمہیں ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ ٹلر چڑیل حیران ہو گئی۔ کیا مقابلہ ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ احمو نے کہا، ایک کہانی کا مقابلہ۔ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں اور اگر تم اسے آخر تک سننے میں کامیاب ہو گئی تو تم جیت جاؤ گی، لیکن اگر تم بور ہو گئی یا سونے لگی تو تم ہار جاؤ گی۔ ٹلر چڑیل کو لگا یہ بہت آسان ہوگا۔ اس نے مقابلہ قبول کر لیا۔ احمو نے ایک لمبی اور دلچسپ کہانی سنانی شروع کی جس میں چالاکیوں اور بہادری کے قصے تھے۔ ٹلر چڑیل شروع میں تو پوری توجہ سے سنتی رہی، لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی وہ بور ہونے لگی۔ احمو نے کہانی کو اور بھی دلچسپ بنا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹلر چڑیل آہستہ آہستہ سونے لگی۔ آخرکار جب صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی، ٹلر چڑیل کہانی کے دوران سو چکی تھی۔ احمو نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے گلشیرو کو جادوئی دائرے سے آزاد کرا لیا۔ ٹلر چڑیل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ لیکن احمو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ دھوکہ نہیں، چالاکی تھی۔ تم نے خود مقابلہ قبول کیا تھا اور تم اب ہار چکی ہو۔ ٹلر چڑیل بے بسی سے پیچھے ہٹ گئی اور صبح کی روشنی میں اپنی طاقت کھو کر غائب ہو گئی۔ احمو اور گلشیرو خوشی خوشی گاؤں واپس آ گئے اور گاؤں کے لوگ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس دن کے بعد سے ٹلر چڑیل کبھی جنگل میں نظر نہیں آئی اور احمو اپنی بہادری اور ہوشیاری کی وجہ سے ہمیشہ جنگل کا ہیرو بنا رہا۔
प्यारे और नन्हे दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।